للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، میں اپنے تمام ویورز کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ تمام پر نازل ہو. جی، میں آج کے آپ کے سامنے یہ عنوان لے کر آیا ہوں جو ہے اس رمضان کے مہینے سے متعلق ہے. میرا عنوان ہے استقبال رمضان اور اس کی فضیلتیں. تو میں انشاءاللہ اس عنوان کو 2 حصوں میں بانٹ دوں گا. پہلا حصہ جو ہے میں رمضان کی فضیلت پر بیان کروں گا، کیونکہ بعد میں کس طریقے سے میں رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا ہے اس پر. کیونکہ جب ہم اس رمضان کی فضیلت کو سمجھیں گے، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں گے، تو جب ہمارے اندر وہ جوش اور وہ جذبہ پیدا ہوگا جس سے ہم اس مہینے کا استقبال بڑی جوش اور خروش سے کر سکیں، اور ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے نبی اور صحابہ کس طریقے سے کرتے تھے انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں رمضان کے فضیلتیں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو پہلے جیسا میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 185، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا صرف اور صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا رہے کہ رمضان کا مہینہ امپورٹنٹ کیوں ہے ہم مسلمانوں کے لیے. کیونکہ اس رمضان کا مہینہ ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید اللہ نے نازل کیا. اللہ نے رمضان کے مہینے کو چنا قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے. ساری انسانیت کی جو ہدایت کے لیے جو کتاب اللہ نے نازل کی وہ رمضان کے مہینے میں نازل کی. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ رمضان کا مہینے کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، پہلی چیز. اور اس کے بعد حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ چند حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اس سے بھی آپ رمضان کی فضیلت کو جان سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، کتاب الحدیث الحبان کی حدیث ہے 915 جس میں ایک واقعہ آتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ رہے تھے. چڑھتے چڑھتے انہوں نے 3 بار آمین کہا. تو صحابہ نے نماز کے بعد جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے غیر معمولی طور پر 3 بار آمین فرمایا جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا میرے بازو جبریل امین آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے 3 باتیں کہی جس پر میں نے آمین کہا. وہ 3 باتیں یہ فرمائے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور اس نے اللہ سے اپنی معافی طلب نہ کی، اپنی مغفرت نہ کروا لی اس مہینے میں، اس پر اللہ کی لعنت اور ہلاکت ہے. تو میں نے آمین کہا. پھر فرمایا کہ جس شخص کو اس کے ماں باپ ضعیفی میں مل جائے، بڑھاپے کی حالت میں مل جائے، اس نے اپنے اس ماں باپ کی خدمت نہ کی، دیکھ بھال نہ کی، دیکھ ریکھ نہ کی، اس پر اللہ کی لعنت اور ہلاکت ہے. تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس نے آپ کا نام سنا اور درود شریف آپ پر نہ پڑھا. تو میں نے آمین کہا. تو اس 3 چیزوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، جس میں پہلی چیز یہ تھی کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اس نے اپنی معافی طلب نہ کر لی اللہ سے اور اپنی مغفرت نہ کروا لی اللہ سے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس حدیث سے آپ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. اس حدیث کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. اس مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی مغفرت کروا لینی چاہیے، اور اللہ سے ہماری توبہ کو قبول، ہم اتنی توبہ مانگیں اللہ سے اس مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. تو اس سے ہمیں یہ ایک چیز معلوم ہوتی ہے. دوسری حدیث آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ ایک
واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. تو اس وقت مجلس میں جب بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے سامنے سے دو نوجوان آ رہے تھے. وہ دو نوجوان آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت دور سے آئے ہیں، یمن کی کسی علاقے سے آئے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے اور مسلمان ہونا چاہتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا دیا اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے. وہ دونوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم واپس ہمارے گاؤں جس جگہ سے ہم آئے ہیں اگر ہم وہاں چلے گئے تو وہاں کے لوگ ہمارا قتل کر دیں گے، تو لہٰذا ہم آپ ہی کے ساتھ اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے، صحابہ سے رجوع ہوتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے ان دو نوجوان صحابہ کی مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ دن اپنے ساتھ رکھنے کے لیے. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ان کی مہمان نوازی کروں گا. وہ سعد بن وقاص ان کو اپنے گھر لے گئے، وہ ان کے ساتھ رہنے لگے. کچھ مہینے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہمیں جہاد کے لیے نکلنا ہے. تو وہ دو نوجوان صحابہ جو بھائی تھے انہوں نے کہا، سعد بن وقاص کے پاس گئے اور فرمایا، اے سعد بن وقاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ ہم دونوں بھی اس جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن وقاص نے کہا کہ یہ دونوں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل فرما لیا. تو جس وقت جہاد جنگ میدان میں جب جنگ چل رہی تھی تو اس وقت جو ہے جو دو صحابہ تھے نوجوان، اس میں سے جو چھوٹے بھائی تھے ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید کر گئے میدان جنگ میں. لیکن جو بڑے بھائی تھے وہ ان کا انتقال نہیں ہوا اور وہ شہید نہیں ہوئے. تو اس کے بعد جب جہاد ہو گیا، کچھ دن گزر گئے، تو وہ چھوٹے بھائی تو شہید ہو گئے، لیکن جو بڑے بھائی تھے، جو دوسرے جو بڑے بھائی تھے ان کے، وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جو جان لیوا بیماری تھی، اس میں وہ مبتلا ہو گئے اور بستر پر ہو گئے. بار بار صحابہ انہیں دیکھ کر کہتے تھے، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ بھی آپ کے بھائی کی طرح، کیا قسمت تھی ان کی، چند دن نہیں ہوا تھا کلمہ پڑھ کر ان کی شہادت کو اللہ نے قبول فرما لیا، کاش آپ بھی اس میدان جنگ میں شہید ہو جاتے. تو بار بار صحابہ نے دیکھ کر ایسے جملے نکالتے تھے. اور سعد بن وقاص بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میں بھی میرے منہ سے بھی ایسے جملے نکل جاتے کہ اے میرے ساتھی، کاش آپ بھی اس میدان جنگ میں شہید ہو جاتے، کہ تاکہ اس بستر سے تو بہتر ہوتا کہ آپ اس میدان جنگ میں شہید ہو جاتے. بعض بار میرے منہ سے بھی یہ الفاظ نکل جاتے، سعد بن وقاص فرماتے تھے. تو کچھ دن گزرے اور کچھ سال گزرے اور اس صحابی کا انتقال ہو گیا، اور سعد بن وقاص بھی بڑا افسوس کرتے تھے اس بارے میں سوچ کر. تو ایک مرتبہ اللہ کے سعد بن وقاص کو رات کے وقت ایک خواب آیا. اس خواب میں سعد بن وقاص نے یہ دیکھا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے، اس کے سامنے سعد بن وقاص اور وہ دونوں بھائی دائیں جانب اور بائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں اور بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. کئی دیر ہو گئی، کتنی کی دیر کے بعد جنت کا دروازہ کھلا اور ایک فرشتہ آیا. آ کر جو بڑے بھائی تھے جس کا انتقال بستر پر ہوا تھا، وہ بھائی کو ہاتھ پکڑ کر فرشتہ جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. تو سعد بن وقاص کہنے لگے، میں پریشان ہو گیا، میں بولنا چاہتا تھا فرشتے کو، اے فرشتے، یہ تو آپ نے غلط سلیکشن کیا، شہید ہونے والا بھائی تو یہ ہے، پہلے اس کو لے جانا چاہیے. میں کہنے ہی والا تھا، وہ فرشتہ دیکھتے دیکھتے اس بھائی کا ہاتھ لے کر جنت میں داخل ہو گیا اور دروازے کو بند کر لیا. پھر کافی دیر ہو گئی، ہم لوگ ایسے ہی ٹھہرے ہوئے رہے. کتنی کی دیر ہونے کے بعد پھر جنت کا دروازہ کھلا، پھر فرشتہ آیا اور اس چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور جنت میں لے جانے لگا. میں نے سوچا اب اس کو بھی لے جا رہا، میں تو اکیلا پڑ جاؤں گا اور پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی. تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دروازے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس فرشتے نے اس بھائی کو اندر لے لیا اور دروازہ بند کر دیا. ایک دم میری نیند اشار ہو گئی، میں بڑا بے چین ہو گیا. میں نے فجر کی نماز جلدی فجر کی نماز پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گیا اور پورا معاملہ سمجھایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے سعد، تیرا معاملہ تو آسان ہے کہ تیرا انتقال ہی نہیں ہوا تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے. مجھے تسلی ہو گئی. لیکن جب یہ معاملہ دو بھائیوں کا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، جو چھوٹا بھائی
جو شہید ہوا وہ تو شہید ہو گیا، لیکن جس کو رمضان کا مہینہ ملا اس کو وہ نیکیوں کا مہینہ ملا، جس مہینے میں اس نے وہ نیکیاں کمائی، اس نیکیوں کی وجہ سے اس کا درجہ اس شہید بھائی سے بڑھ کر ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے میرے بھائی اور بہنوں، کہ جس رمضان کے وہ بھائی جو تھا وہ تو شہید ہو گیا، لیکن جو بھائی زندہ تھا، جو صحابی زندہ تھے، ان کو رمضان کا مہینہ ملا، ان کو وہ نیکیوں کا مہینہ ملا، جس میں وہ بھائی نے وہ نیکیاں کمائی، اس کی وجہ سے اس بھائی کا جو درجہ ہے اس شہید بھائی سے بڑھ کر ہو گیا۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ تو سوچیے آپ اس رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کتنی ہے، اور آج ہم کہاں گزار رہے اس رمضان کے مہینے کو۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، ایک بوسٹ ہو جاتے ہیں، ارے رمضان کا مہینہ آیا، ہمیں کرنا ہے، ہمیں عبادتیں کرنا ہے، لیکن جو شروع کے وقت میں جو ہم بوسٹ ہوتے ہیں، ہلو ہلو وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ شروع میں مزیدیں فل ہوتی ہیں، پھر ہلو ہلو ایک ایک صف ختم ہونے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے۔ ہمارے بھائیاں اور ہمارے بھائی جو ہیں گھومنے پھرنے اور ہوٹلنگ میں گزار دیتے ہیں، یہ پورا رمضان کا جو اہمیت والا وقت ہے۔ ہماری کئی ماں اور بہنیں پکوانوں میں گزار دیتی ہے، پورا مہینہ پورا سال پڑے ہوا ہے میری بہنیں پکوان کرنے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے۔ کھائیے آپ، کوئی بری چیز نہیں، اچھا پکا کر کھانا کھائیے، کھلائیے لوگوں کو، لیکن پورا وقت اسی میں ضائع کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس وقت کو جتنا ہو سکتا نیک کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یوٹیلائز کریے اور اس میں اپنا وقت لگائیے انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث تو ہو گئی، اور انشاءاللہ آگے اور ایک حدیث آتی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، والیوم نمبر 10، حدیث نمبر 118 ہے، جس میں 118 ہے، جس میں راوی یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ جو ہے روزہ دار کی سفارش کریں گا۔ سبحان اللہ! قیامت کے دن میدان محشر میں روزہ جو ہے جس شخص نے روزہ رکھا تھا، جو روزہ دار تھا، اس کی سفارش جو ہے روزہ کریں گا، الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ قرآن آئے گی، قرآن آ کر کہے گی کہ میں اس کی سفارش کرتی ہوں، کیونکہ یہ جو بندہ ہے دنیا میں قرآن کو کثرت سے پڑھتا تھا، تو اس کے لیے کہ میں اس کی سفارش کرتی ہوں، اے اللہ آپ اس بندے کو چھوڑ دیجئے۔ یہاں سے روزہ کہے گا، یہ بندہ روزہ رہتا تھا، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ دونوں میں بحث ہوگی، قرآن اور روزے میں دونوں میں بحث ہوگی، دونوں کہیں گے میں سفارش کراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے میں آپ دونوں کی بات سنتا ہوں، دونوں کی وجہ سے اس بندے کو چھوڑ دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس روزے کی سفارش کی وجہ سے انسان کو روزے قیامت کے دن چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ! رمضان کے روزے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ روزے قیامت کے دن آئے گا اور ہماری سفارش کرے گا اللہ کے پاس کہ اے اللہ اس بندے کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ بندہ رمضان میں روزے رہتا تھا۔ سبحان اللہ! الحمدللہ۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1899، جس میں راوی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی حدیث میں 3 چیزیں فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جن اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو آئیے ہم تھوڑا تفصیل سے پڑھتے ہیں اور اس کے حدیث کی اہمیت جانتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جنت ہمارے لیے ایک بہترین چانس ہے یہ کہ ہم جنت کے دروازے کھول دیے گئے تو ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم جنت کے قریب ہو جائیں۔ کس طرح قریب ہو جائیں؟ نیک اعمال کرتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے۔ تو ہم جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اس طرح ہو گیا کہ کوئی تجوری کھول دی گئی ہے آپ کے سامنے، جتنا ہو سکتا آپ لوٹ لو اس تجوری کو۔ میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے یہ دیتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ یہ لو ایک عمارت کے اتنی ایک بڑی تجوری ہے، اور کہا یہ تجوری میں آپ کے لیے کھول دیتا ہوں، جتنا ہو سکتا آپ لوٹ لو، جتنا ہو سکتا آپ لے لو اس میں سے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ پہلی فرصت میں جائیں گے، کوئی بڑی یا لاری یا گاڑی لے کے آئیں گے، اس میں تمام جتنا ہو سکتا آپ بھر لیں گے، پھر جتنا ہو سکتا آپ اپنے ہاتھ میں، پیر میں، جیبوں میں، کپڑوں میں، جہاں ہو سکتا منہ میں آپ ڈال لیں گے، لوٹ لیں گے۔ تو اسی طرح یہ چانس ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ رمضان کا مہینہ جتنا ہو سکتا ہم اللہ کی رحمت کو لوٹیے، کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم
اللہ کی تجوری کھلی ہے، ہم جنت کے جتنا ہو سکتا ہے اتنا قریب ہو سکتے ہیں اللہ کو راضی کرتے اور نیک کام کرتے ہوئے انشاءاللہ. اور دوزخ کے دروازے، جہنم کے دروازے بند ہیں، تو اللہ سے ہم توبہ کرتے اپنی مغفرت مانگتے ہوئے جہنم سے اتنی ہی دور ہو جائیں انشاءاللہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ شیاطین، جن و شیاطین قید ہوتے ہیں. تو جو شیطان ہمیں عام دنوں میں ورغلاتا ہے، جو وسپرنگ کرتا ہے ہمارے کانوں میں کہ چل یہ گناہ کر، ایسا نہ ایسا کر، اذان ہو رہی، ابھی ٹائم ہے، فجر کی اذان ہوتے رہتی ہے، ہم بولتے ہیں ارے ابھی ٹائم ہے، ابھی جماعت کو آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، ہم سوچ کر ہماری آنکھ لگ جاتی ہے اور فجر کی نماز ہماری مس ہو جاتی ہے. تو اسی کئی چیزوں سے ہمیں ورغلاتا ہے. تو وہ ورغلانے والا قید ہے. تو ہمارے لیے ایک بہترین گولڈن چانس ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور برے کاموں سے بچے رہے انشاءاللہ. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں، تو وہ اس کی نفس ہے اور وہ ہے شیطان کی ٹریننگ ہے جو ہمیں 11 مہینے دے کر گیا. تو اللہ سے دعا مانگیے کہ آپ اس شیطان کے شر سے بچے اور نیک کام کرتے رہے اس مہینے میں، کیونکہ شیطان قید ہے، آپ اس کے شر سے بچے ہوئے ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے رہے اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہے انشاءاللہ. اور ایک حدیث یہ ہے کہ روزہ جو ہے ہماری روحانیت کو پاک کرتا ہے. ایکچولی ہم روزہ رہتے کیوں ہیں رمضان کے مہینے میں؟ ہم روزہ اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہماری روحانیت جو ہے وہ پاک ہو جائے. ہمارے اندر جو گندگی اور غلاظتیں ہیں، جو ہماری سوچ میں گندگی اور غلاظتیں ہیں، وہ پاک ہو جائے. یہ نہیں کہ ہم روزہ دکھاوے کے لیے رہنا چاہ رہے ہیں، لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ دکھاوے کے لیے روزہ رہنا رہے. ارے روزہ نہیں رہے تو کیا بولیں گے لوگ، ہاں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں ہے، ایسا لوگوں کے منہ سے جملے نکلتے ہیں. اس کے لیے ہم روزہ رہتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رہتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ نہیں رہتے ہم. تو آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ دکھاوے کے لیے روزہ نہ رہے، اپنی روحانیت کو پاک کرنے کے لیے روزہ رہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رہے انشاءاللہ. اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ روزہ میرے لیے رہ رہے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا انشاءاللہ. تو اس حدیث سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ہر عبادت تو اللہ کے لیے رہتے، لیکن اس عبادت کے بدلے میں اللہ نے اس کی جزا ہمیں بتا دی گئی ہے، اس کا ثواب ہم کو بتا دیا گیا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا. اگر ہم سوچیں تو اگر اللہ اس کا بدلہ دیں گے تو ہم سوچ نہیں سکتے وہ بدلہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کوئی ایک معمولی آدمی آپ سے کہے کہ آپ یہ کام کریے، اس کے بدلے میں آپ کو میں کچھ دوں گا، تو آپ کیا سوچیں گے؟ ہاں برحال کوئی چھوٹا موٹا کام کروں گا، اس کے بدلے میں کچھ چھوٹا موٹا مجھے فائدہ ہو جائے گا، آپ سوچیں گے. اگر آپ کو آپ کے ایریا کا MLA کہے گا کہ آپ یہ کچھ کام کریے، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دوں گا، تو آپ کا جو سوچ ہے آپ جو ہے اس کو تھوڑا براڈ کر لیں گے، تھوڑا بڑھا لیں گے، آپ کی سوچ تھوڑی بڑھ جائے گی. ارے ایریا کا MLA بول رہا تو کچھ بڑی چیز ہی ہوگی، مجھے ملے گی بدلے میں. تو آپ سوچ کر تھوڑا خوش ہو جائیں گے، ارے میں یہ کام کروں گا میرے کو بدلے میں کچھ اچھی چیز ملے گی. اگر آپ کو کوئی اس شہر کا سب سے امیر آدمی بولے کہ آپ یہ کام کریے اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دوں گا، تو آپ اور بڑھ کر سوچنے لگتے ہیں کیونکہ اس کا اسٹیٹس اور بڑا ہوتا ہے. تو اسٹیٹس کے حساب سے آپ سوچتے ہیں ارے مگر یہ کام کروں گا تو مجھے شہر کا سب سے امیر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کچھ دوں گا، تو کیا ہو سکتا ہے آپ سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں اور پریشان، آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا. اگر اس کے بعد اگر آپ کو یہ سوچیے، اگر آپ کو اس ملک کا سب سے امیر آدمی کہے کہ آپ یہ کام کریے اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دوں گا، تو آپ کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں رہے گا، آپ پاگل ہو جائیں گے خوشی سے. ارے اگر میں یہ کام کروں گا اس کے بدلے میں مجھے کیا فائدہ مل سکتا، کیونکہ مجھے ملک کا اس دیش کا سب سے امیر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بدلے میں کچھ دوں گا. اگر آپ کو اس دنیا کا سب سے امیر آدمی کہے کہ اگر آپ یہ کام کریے اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دوں گا، تو آپ جب سوچیں آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ تو پاگل ہو جائیں گے خوشی سے. ارے مجھے دنیا کا سب سے امیر آدمی بول رہا ہے کہ بدلے میں کیا دوں، کچھ دوں گا اگر اس کام کرنے پر. تو آپ یہ سوچئے یہ تو چند بندے ہیں اللہ کے جو اس زمین پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. جو پوری کائنات کو بنایا اللہ رب العالمین، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تو روزہ رکھ میرے بندے، میں اس کے بدلے میں تجھے کچھ دوں گا. تو آپ سوچئے کہ وہ کیا ہو سکتا.
آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا دینا چاہیے، کیا دینا چاہتے. آپ سوچئے کیا ہو سکتا ہو. جنت. آپ کیا مانگیں گے اللہ سے بدلے میں؟ کم سے کم ایک چھوٹی سی جنت مانگیں گے. جنت تو کئی سارے جنتیں ہیں، لیکن کم سے کم چھوٹی جنت اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ چھوٹی جنت جو ہے اس زمین، جتنی زمین ہے نا ہمارا ارتھ جو ہے، اس سے 10 گنا بڑی ہوگی. سب سے چھوٹی والی جنت، کم سے کم وہ ہم کو اللہ تعالیٰ بدلے میں دیں گے. تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بدلے میں کیا دے سکتے جو پوری کائنات کو بنایا. تو آپ سمجھیے اس روزے کی اہمیت کو، اس رمضان کے مہینے کے روزے کی اہمیت کو. تو یہ فضیلت ہے روزے کے رمضان کی. لیکن یہ فضیلت، یہ اس کا اجر پانے کے لیے اللہ نے کچھ شرائط رکھے، سرٹن کنڈیشنز ہے، لیکن وہ آپ کو فالو کرنا ضروری ہے. جو کہ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ ہم فحشی باتیں، گندی باتیں نہ کریں روزے کی حالت میں. یہ غلط ہے. اس سے ہمارا روزہ جو ہے ضائع ہونے کے چانسز ہے. تو پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ گندی باتیں نہ کریں، نہ گندی چیز دیکھیں، نہ کوئی گندی بات کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ بد کلامی نہ کریں، گندی باتیں، گالی گلوچ نہ کرے. کوئی آپ کے پاس سامنے سے آ کر آپ سے گالی گلوچ کر رہا، لڑ رہا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں روزہ ہوں اور رک جائیے. اسے بتا دیجئے کہ میں روزہ ہوں اور رک جائیے. یہ اخلاق ہے. اور اسی پرہیزگاری کو جو ہم رمضان میں اپنا رہے، سال کے 11 مہینے بھی ہمیں اسی طرح اپنانا ہے انشاءاللہ. یہ سرٹن کنڈیشنز ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے آپ روزہ رہیے. اور دوسرا آگے اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ہے 1900، صحیح البخاری حدیث نمبر 1904 میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے دار جو ہے، آج ہم جو ہے اس حدیث سے پہلے یہ فرمانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہتے ارے اللہ تعالیٰ روزے ہم کو کیوں رکھا رہے، اللہ تعالیٰ کو کیا خوشی ملتی ہم کو بھوکا رکھ کر. میں کئی ایسے جملے سنتا ہوں نعوذ باللہ، جو لوگ کہتے اللہ تعالیٰ کو کیا مل رہا ہم کو روزے رکھا کر، کیا ان کو خوشی مل رہی ہم کو بھوکا رکھ کر؟ نہیں، یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا میرے لیے برداشت کرتا ہے اس بھوک اور پیاس کو، اور کتنا جو ہے عمل کرتا ہے اس چیز پر. تو اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس روزے دار سے اتنی محبت کرتے الحمدللہ. اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روزے دار کی جو منہ کی سانس ہوتی ہے، جو روزے دار کی جو منہ کی بو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو جو روزے دار کی جو منہ کی سانس ہے، جو بو ہے، وہ اللہ کو مشک بھی زیادہ پسند ہے. الحمدللہ. مشک کی خوشبو آپ جانتے ہیں کہ کتنی بہترین ہوتی ہے، تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی سانس اور بو ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ روزے دار سے اتنی محبت کرتے. یہ بھی ایک فضیلت ہے روزے کی، رمضان کے مہینے کی الحمدللہ. اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن وقت کم ہے. میں آپ کے سامنے آخری جو ہے میرے حساب سے جو میں فضیلتوں کو جمع کیا، اس میں سے آخری فضیلت یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں آپ جو بھی کام کریں، نیکی کا کام کریں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 70 سے لے کے 700 گنا مرتبہ بڑھ کر ثواب دیتے. یعنی 70 to 700 ٹائمز آپ کو بڑھ کر ثواب ملتا ہے. اگر آپ ایک نیکی کریں تو آپ کو 70 سے لے کے 700 مرتبہ گنا بڑھ کے ثواب ملتا ہے. اگر آپ ایک نماز پڑھیں تو آپ کو 70 سے لے کے 700 گنا بڑھ کے اس نماز کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو یہ چند فضیلتیں تھی رمضان کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آئیے اب رمضان کا استقبال کیسے کریں ہم. تو رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں چند اعمال کرنا چاہیے. وہ اعمال کیا ہے جلدی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ سماعت فرمائیے کہ پہلا عمل یہ ہے جو ہے آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیے. جو آپ اتنی جو روزے کی فضیلت سنے جب سے الحمدللہ، تو وہی آپ روزہ رہیے. اس کی جو فضیلت آپ سنے ہیں اس کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہ پہلا عمل کرنے والا ہے رمضان کے مہینے میں. دوسرا عمل جو ہے عمرہ اگر ہم کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس شخص نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا اس کو حج کا ثواب ملے گا الحمدللہ. تو انشاءاللہ جتنا ہو سکتا اگر آپ کی استطاعت ہے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوشش کیجیے، تو آپ کو انشاءاللہ حج کا ثواب ملے گا. تیسرا عمل جو ہے نیکی میں اضافہ.
تو جو بھی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں عام دنوں میں جو آپ کرتے ہیں اس میں آپ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تو ان کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریے. نوافل نمازیں زیادہ پڑھیے, قرآن کثرت سے پڑھیے, صدقہ زیادہ دیجیے, زیادہ مقدار میں دیجیے انشاءاللہ. اور تیسرا کام جو ہے صدقہ, پھر سے صدقہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں دینے کی کوشش کیجیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ دیتے تھے. نبی صحابہ یہ فرماتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے صدقہ دیتے تھے جس طرح تیز آندھیوں میں جس طرح ہوائیں چلتی تھی, اس تیز طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دیتے جاتے تھے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ. تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی کوشش کریں, یہ بھی عمل ہے رمضان کو استقبال کرنے کا. اور دوسرا عمل جو ہے توبہ, آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ سے اپنی معافی طلب کیجئے, توبہ کریے, اور مغفرت جتنا ہو سکتا ہے جتنا آپ توبہ کریں گے اتنا ہی آپ دوزخ کے دروازے, جہنم کے دروازے, آپ جیسا سنیں کہ جہنم کے دروازے بند ہے, تو آپ جتنا ہو سکتا ہے توبہ اور مغفرت ہم سے اتنی دور ہو جائیے اور جنت کے قریب ہو جائیے انشاءاللہ. اس سے بھی آپ رمضان کو استقبال کر سکتے ہیں اس اعمال کو کرتے ہوئے. تیسری چھٹویں چیز یہ ہے کہ قرآن کو کثرت سے پڑھیے. تو آپ اتنی فضیلت سنتے آ رہے ہیں, قرآن کو اس مہینے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ہے, تو اس کی فضیلت الحمدللہ آپ جب سے سنتے آئے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریے. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے رمضان کو استقبال کرنے کا اس اعمال کو کرتے ہوئے. ساتویں چیز ہے تراویح کا اہتمام. الحمدللہ رمضان کا مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں, تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تراویح کو لائٹ لیتے ہیں. تو آپ تراویح کو لائٹ نہ لیں, سوچتے ہیں نہیں پڑھے تو بھی چلتا, لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, بہت اچھی سنت ہے, اور ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے والا ہے رمضان میں, آپ یہ بھی عمل کر کے رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا عمل جو ہے شب قدر کی رات جو آتی ہے رمضان کے مہینے میں, تاخراتوں میں جو آتی ہے, اس تاخراتوں میں آپ شب قدر کی رات کو ڈھونڈیے, اور اس رات کو جاگ کر پوری رات کو جاگ کر آپ عبادت کریے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. تو یہ بھی ایک عمل ہے رمضان میں, رمضان کو استقبال کرنے کا اس عمل کو کرتے ہوئے. اور 9ویں چیز یہ ہے جو ہے رمضان میں اعتکاف کا اہتمام کرنا. تو آخری کے جو عشرہ ہوتا ہے رمضان کا, اس میں آپ اعتکاف کا اہتمام کریے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور آخری کے 10 دن میں کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے رمضان کی استقبال کرنے کا اس عمل کو کرتے ہوئے. اور 10واں جو ہے اپنا جو تقویٰ ہے, اس تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیے آپ. جیسے کہ آپ جو ہے غیر معمولی طور پر آپ کچھ گناہ کرتے, لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے جب آپ روزے کی حالت میں رہتے تو آپ چاہ کر بھی آپ کا دل نہیں مانتا گناہ کرنے کے لیے. تو جو ہے ایک طریقے کا تقویٰ آ جاتا ہے, اس تقوی کو آپ بلڈ کریے اور کنسسٹنٹلی رکھیے اس رمضان کے مہینے میں. بری عادتوں سے بچے رہیں. آپ روزے کی حالت میں جو ہے برا گالی گلوچ نہیں دیتے, لیکن افطار کے بعد آپ روزے کی حالت میں جو آپ گالی نہیں دیتے, لیکن افطار کے بعد آپ گالی دے سکتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو آپ جس طرح روزے کی حالت میں گالی نہیں دے رہے, تقویٰ اختیار کر رہے, اسی طرح روزہ ختم ہونے کے بعد افطار کے بعد بھی آپ اسی طرح رہیے, اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اسی طرح رہنے کی کوشش کریے. یہ آپ کی ٹریننگ ہے, اس میں آپ اچھی طریقے سے ٹرین ہوئیے, اور اسی طرح اپنے اگلے آنے والے جو 11 مہینے اسی طرح گزاریے انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے رمضان کو استقبال کرنے کا اس عمل کو کرتے ہوئے الحمدللہ. تو 11ویں چیز جو ہے جنت, اور جیسے آپ سنیں جنت اور جہنم کے دروازے بند ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے دعا کریے اور مغفرت طلب کیجئے, اور جو ہے جنت کے قریب ہو جائیے, اور جہنم کے سے اتنی ہی دور ہو جائیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا زیادہ سے زیادہ کریے, کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں. دعا زیادہ سے زیادہ کریے, اور توبہ بھی زیادہ سے زیادہ کریے. پھر 12ویں چیز, پھر دعا. دیکھیے دعا کتنے بار آ رہی ہے عمل میں, تو دعا کی کتنی اہمیت ہے اس رمضان کے مہینے میں آپ سمجھ سکتے ہیں. میں بار بار دعا کا ذکر کرتے جا رہا ہوں, فضیلتوں میں بھی کیا تھا میں نے, اور عمل میں بھی کرتا جا رہا ہوں کہ دعا کو کثرت سے کریے. کہ صحابہ کا یہی عمل تھا, وہ رمضان کے مہینے میں اتنی دعا کرتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے, اتنی دعا کرتے تھے. تو آپ بھی اسی عمل کو کریے رمضان کو استقبال اسی عمل کو کرتے ہوئے انشاءاللہ. اور 13ویں چیز یہ ہے کہ, اور آخری یہ ہے, اور بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے چند پیش کرا, پھر کبھی انشاءاللہ پیش کروں گا. اور
یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے فطرہ دینے کی کوشش کریے عید کے موقع پر، جو اس کے لیے اس رمضان کی عید کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے، تو عید کے موقع پر زیادہ سے زیادہ فطرہ دینے کی کوشش کریے، اور فطرہ کو اناج کے طور پر دیجیے، پیسے کے طور پر مت دیجیے، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہے اناج کے طور پر فطرے کو دیا جاتا ہے۔ اور جو ہے زکوٰۃ جو ہے رمضان میں جو دیا جاتا ہے، جو معمولی طور پہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر لوگ جو دیتے ہیں وہ اپنے حساب سے سیٹ کر کر رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں، تو آپ رمضان کے مہینے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس عمل کو بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور زکوٰۃ جو ہے پیسے کے طور پر دیجیے، نہ کہ کپڑے اور ساڑیوں کے طور پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ زکوٰۃ کو پیسے کے طور پر دیا جاتا تھا، نہ کہ کپڑے اور ساڑیوں کے طور پر۔ تو انشاءاللہ یہ چند اعمال جو میں آپ کے سامنے پیش کیا، جو ہے رمضان کے استقبال کو، اس اعمال کو کرتے ہوئے ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور باقی جو چیزیں میں نے کہی، عمرے کی اور جو ہے تراویح کے اہتمام کی، تو وقت کو اور حالات کو دیکھتے ہوئے تراویح جو ہے آپ اپنے گھروں میں پڑھیے، کیونکہ مسجدیں جو ہے لاک ڈاؤن ہیں، اس حساب سے آپ گھر میں پڑھیے۔ اور عمرہ تو ابھی امپاسبل ہے ایک طریقے سے، تو یہ بھی جو ہے آپ اس کو ایکسیپشنل کر سکتے ہیں اس سال، اور تراویح جو ہے گھر پر پڑھیے آپ انشاءاللہ، اور اعتکاف بھی آپ گھر پر کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ چند اعمال تھے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے الحمدللہ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو چھوٹی سی جو محنت تھی، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ تک یہ میسج پہنچانے کے لیے، اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان میں جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور انشاءاللہ یہ جو بیماری فی الوقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ختم فرمائے۔ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے کووڈ-19، اس کو جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفاء کلی عطا فرمائے، اور جس کی اس بیماری کی وجہ سے جس کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔